بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آصف نثار غیاثی یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ کو کبھی بھی پاکستان کا دفاعی نظام یا دفاعی صلاحیت برداشت نہیں ہوئی، اور اب جب پاکستان نے ایک زرار 3 کا تجربہ کیا ہے، 7000 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کا حامل میزائل ہے، تو امریکہ بہادر پھر حرکت میں آ گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کی بعض کمپنیوں پہ پابندیاں عائد کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس میزائل پروگرام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی میزائل رینج امریکہ تک پہنچ گئی ہے، اور ظاہر ہے جب بات امریکہ تک پہنچے گی تو امریکہ کو ناقابل برداشت ہوگی، جس کے بعد پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ کا یہ طرز عمل ہمیشہ سے ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے، وہ ماندانہ بھی رہا ہے، غیر منصفانہ بھی رہا ہے، غیر مساویانہ بھی رہا ہے۔ بھارت جو چاہے کرے، بھارت ایٹم بم بنائے، بھارت میزائل بنائے، بھارت جو بھی کرے، امریکہ کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوتی ہیں، کیونکہ امریکہ یہ جانتا ہے، یا امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت چین سے زیادہ اس کا نشانہ پاکستان ہوتا ہے، اور کیونکہ چین کے ساتھ بھارت کی ایک لڑائی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اور کشیدگی ہمیشہ سے جاری رہی ہے۔ اب جب اس میزائل کا تجربہ ہوا ہے تو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پابندیاں عائد کر دی ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل اور خود امریکہ کے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اس قسم کی پابندیاں، اور پاکستان نے اس سے پہلے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، مگر ہم بہت دور نہیں جاتے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات کرتے ہیں، جب روس حملہ آور ہوا اور امریکہ کی طرف سے 300-400 ملین ڈالر کی امداد کی پیشکش آئی، تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہہ کر مسترد کر دی یہ پیشکش کی یہ تو مونگ پھلی ہے، ہاتھی کے منہ میں مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے، جس کے اگلے سال 1.5 سال بعد امریکہ کو مجبوراً پاکستان کے پاس آنا پڑا، اور پاکستان کی شرائط پر اسے پیسے دینے پڑے، اور پھر یہ جو پاکستان کو ملنے والی رقم تھی یہ پھر اربوں ڈالر میں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا مئی 98 میں 1998 میں، تو اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور ایٹمی دھماکے سے روکنے کے لیے امریکی صدر بل کلنٹن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کوشش یہ کی کہ یہ دھماکے نہ ہوں۔ اربوں ڈالر کی پیشکش کی گئی، پاکستان نے دباؤ برداشت نہیں کیا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان پہ پابندیاں لگیں، لیکن بہرحال پابندیوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اس سے پہلے بے-نظیر بھٹو کے دور میں پریسر ترمیم کے ذریعے پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پاک امریکہ کشیدگی ہمیں نظر آئی غالباً 2011 میں، جب سلالہ چیک پوسٹ پر ہمارا جو مند کا علاقہ ہے وہاں پہ نیٹو کی طیاروں نے بمباری کی۔ اس بمباری کے نتیجے میں درجنوں پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے، جس کے بعد پاکستان نے بہت ہی زبردست ری ایکشن دیا، اور نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ دی، بند کر دی، اور کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس فیصلے پر وہ پاکستان کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کار بند رہے، اور امریکہ کو آخر میں معافی مانگنا پڑی، تلافی کرنا پڑی، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرنا پڑا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی پابندیاں ماضی میں لگتی رہی ہیں، اور ماضی میں ایک کشیدگی رہی ہے، تو امریکہ کا خیال اگر یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اس طریقے سے جھکا دے گا، تو اس طریقے سے پاکستان جھکتا تو نہیں ہے، لیکن البتہ ہوتا یہ ہے کہ پھر قوم متحد ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان، بھارت اور چین یہ ایک دوسرے سے خوف کا شکار ہیں۔ اب بھارت چین سے بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار بڑھا رہا ہے، تو پاکستان بھارت سے محفوظ رہنے کے لیے ہتھیار بنا رہا ہے۔ سیکیورٹی ڈیلائما اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاست سے بچنے کی کوشش کے نام پہ ہتھیار بناتی ہے، تو پھر تیسری ریاست بناتی ہے، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اس طرح یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ پاکستان اور یہاں کے حالات اسی کا شکار ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بھارت کی تیاریاں پاکستان کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چین کے ساتھ لڑنے کا اس کا کوئی حوصلہ اور جرأت نہیں ہے۔ 62 کی جنگ میں جو پٹائی اس کی ہوئی، اس کے بعد سے وہ چین کی طرف کبھی اس نے میلی آنکھ کی طرف سے نہیں دیکھا ہو، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی 1948 میں، 65 میں، 1971 میں، پھر 1998 میں کارگل میں بھی لڑائی ہوئی ہے۔ سیاچن کی لڑائی 1984 کی بھی اگر ہم بات کریں تو 5 جنگیں ہوئی ہیں
اور کبھی بھی بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ تو ہیں ہی، لیکن ان پابندیوں سے ہمیشہ پاکستانی قوم متحد ہوا کرتی ہے۔ ساتھ میں امریکہ بہادر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میزائل رینج کا فیصلہ کرنا بڑی طاقتوں کا کام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑی طاقتیں ہیں وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہیں، اور ٹانگ اڑانے کے لیے وہ ان کے پاس کافی پھر مواد ہوتا ہے، اور کچھ ہماری کمزوریاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں۔ بہرحال پابندیاں پاکستانی کمپنیوں پہ عائد ہوئی ہیں، کچھ پاکستانی جو کمپنیاں ہیں، کاروباری ادارے، ان پہ عائد ہوئی ہیں۔ فی الحال حکومت پاکستان پہ، ریاست پاکستان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہ اشارے ہیں مستقبل کے لیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کے جانے کے بعد جب ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو ٹرمپ کا یا ان کی انتظامیہ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی ایک پالیسی رہی ہے شروع سے کہ دنیا کے دیگر معاملات میں، خطے کے معاملات میں یا جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں کوئی مداخلت نہیں، بس ہمیں امریکہ کے حوالے سے کنسرن ہے اور ہمیں امریکہ کو بچانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ اکٹھے ہوتے ہیں اس حوالے سے یا الگ الگ رہتے ہیں، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ پابندیاں جس طرح ہم نے کہا یہ ہمیشہ سے لگتی رہی ہیں اور ان پابندیوں کا مقابلہ کیا جاتا رہا ہے، اور اگر کسی دن اگر ہمیں موقع ملے گا تو ان تمام امریکی بلوں کا ہم ذکر کریں گے جو مختلف ادوار میں پاکستان پر پابندیوں کے حوالے سے پریسلر سے شروع ہو کے پھر سمنگٹن اور پھر اس طرح کچھ اور بلز آئے تھے، ان سب کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہر دور میں رہا ہے، لیکن فی الوقت پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھارت سے کسی بھی طور پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ نہ صرف بھارت کا مقابلہ کر رہا ہے بلکہ بعض معاملات میں وہ بھارت سے آگے بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔